الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ولك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم قرآن المجيد والفرقان الحميد وقال الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات محمد وعلى محمد. خدا مطالب ہے کہ شاردہ معصومین کے سب کی ہماری قلیب آدھا بارگاہ کا قسمی قبول منظور فرما. کہ شاردہ معصومین کے سب جن مومنین نے اس انداز سے بھی اس خمسے کے لیے تعاون کر اللہ تمام مومنین مومنات کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور وقت امام زمانہ کے جلد ظہور کے لیے باوال بلند صلوات. سب تعریفیں اس پاک پروردگار کے نام جو عالمین کا رب ہے. درود و سلام محمد اس کے آل کے لیے، لعنت آل محمد کے تمام دشمنوں کے لیے. الحمدللہ ہمارا یہ امام زین العابدین انسٹیٹیوٹ آف تعلیمات قرآن اہل بیت کے زیر اہتمام خمسہ ذکر وارث کربلا کے عنوان سے آج ہماری تیسری گفتگو آپ عزاداران کی بارگاہ میں حاضر ہے. انتہائی آسان انداز سے ہمارا یہ خمسہ ذکر وارث کربلا جا رہا ہے اور آپ تمام مومنین کا بھی اور خصوصاً انتظامیہ کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے اس ناچیز بندے کو یہ موقع فراہم کیا کہ آپ عزیزان کی بارگاہ میں آپ کے نورانی چہروں کی زیارت ہو سکتی ہے. ماشاءاللہ یہ عزاداری کے ایام ہے اور ان ایام میں ہم ان مجالس میں آ کر اپنی اور اپنے نسلوں کی تربیت کر رہے ہیں. انشاءاللہ اگر آپ کا تعاون رہا تو آج کے اس گفتگو میں چند رائز بھی کمال انسانیت بقائے ولایت اہل بیت کے عنوان سے چند رائز پیش کروں گا. یہ آپ کا اپنا ہی ادارہ ہے، آپ کے اپنے ہی بچے چھوٹے جو اس میں قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اسی ادارے کے زیر اہتمام جو ہے میرپور کے اور بھی مساجد میں دینیات سینٹر قرآن سینٹر چل رہے ہیں اور الحمدللہ آپ تمام مومنین انتہائی احسن انداز سے اس ادارے کے ساتھ تعاون فرما رہے ہیں. آپ کا ایک ایک دیا ہوا روپیہ بھی جو ہے اہل بیت علیہ السلام کے ذکر قرآن اہل بیت کے ذکر کو فروغ دینے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. یہ آپ کے لیے اس دنیا میں بھی جو ہے کار خیر کا سبب ہے اور آخرت کے لیے بھی آپ کے لیے باعث شفاعت ہے. لہذا جتنا ہو سکے خلوص نیت کے ساتھ اگر آپ نے ان اداروں کے ساتھ یہ جو ہماری مساجد ہیں، ہمارے مدارس ہیں، ہمارے امام بارگاہ ہیں،
ان کے ساتھ اگر آپ نے تعاون کیا تو 1 روپے کے بدلے میں آپ کو قیامت کے دن 10 گنا نیکیاں ملیں گی۔ لہذا یہ نہ دیکھو کہ میرے پاس کم ہے میں کیوں دوں، جتنا ہو سکے آپ ان اداروں کے ساتھ جو ہے تعاون فرما لیں۔ بابا سے بلند صلوات۔ آج شب جمعہ بھی ہے اور آج کی رات جو ہے اپنے وقت کے امام زمانہ کے نام ہے، کیونکہ جو آپ مومن میں سے زیارت کرتے ہیں تو روزانے کی زیارت ہوتی ہے، جمعے کے روز جمعے کی شب جو ہے زیارت وہ اپنے وقت کے امام زمانہ کی زیارت ہوتی ہے۔ لہذا کوشش کریں کہ اس دن کو اس رات کو اپنے وقت کے امام زمانہ کے ساتھ منسوب کریں۔ یہ رات جو ہے اور جمعہ کا دن جو ہے عبادت کے لیے مختص کیا جائے، جیسے گزشتہ ہے اقوام میں کوئی ایک دن مخصوص تھا عبادت کے لیے، کہ کبھی شنبے کا دن ہوتا تھا، کبھی ایک شنبے کا ہفتے یعنی اتوار کا اور دن ہوتا تھا، لیکن امت مصطفیٰ کے لیے جمعے کے دن کو عید کا دن قرار دیا گیا ہے، اور اس دن کو اپنے دنیاوی کاموں کو ترک کرنے کو کہا گیا ہے اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے مختص کریں۔ لہذا کوشش کریں کہ اپنے آپ کی تربیت کریں، اپنے آپ میں سے ان تمام برائیوں کو ترک کریں جن کی وجہ سے ہمارا رب ناراض ہو رہا ہو، ہمارا مولا ناراض ہو رہا ہو۔ اپنے آپ کو جو ہے بہتر نمونے سے اس دنیا میں جو ہے زندگی جب ہم بسر کریں گے، جبھی ہمیں خداوند متعال کی قربت حاصل ہوگی۔ امام زمانہ ہمیں چاہیں گے ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ وہ کہیں کہ آپ میرے ہو۔ ہم کوشش کریں کہ وہ ہمیں انتخاب کریں کہ یہ ہمارے ماننے والے ہیں، انہوں نے کبھی بھی خدا کی عبادت کرنے میں کوئی کوتاہی کی ہی نہیں ہے۔ ان پر جو ہے دنیاوی حالات مشکلات آتی رہتی ہے، لیکن انہوں نے کبھی بھی رب کو سجدہ کرنے سے گریز نہیں کی ہے، انہوں نے کبھی بھی اپنے مال میں سے زکوٰۃ و خمس کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کی ہے۔ لہذا عزیزان من کوشش کریں کہ اپنے آپ کو کمال تک پہنچانے کے لیے اہل بیت کا اہل بیت کا دامن تھام لیں۔ جب ہم نے اپنے آپ کو اہل بیت کے حوالے کر دیا تو وہ نہ ہمیں دنیا میں چھوڑیں گے نہ آخرت میں چھوڑیں گے۔ خداوند متعال سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو امام قرار دیا ہے کہ جو ہمارے حکم سے ہدایت کر رہے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان پر وحی نازل کی ہے فعل خیرات کی، نیک کاموں کی، اچھے کاموں کی جو ہے وحی نازل کی ہے۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنے کی، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنے کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، وہ ہمارے عبادت گزار بندے۔ یہ ہمارے خمسے کی جو سنن کلام کی آیت تھی جو روزانہ تلاوت کر رہے ہیں، آج ہماری تیسری گفتگو آپ عزیزان کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کو یہاں سے شروع کر رہے ہیں کہ انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ توجہ ہے نہیں؟ مجھے کوئی ذات کی پرواہ نہیں ہوتی، بس یہ ذہن میں رہے کہ کوشش کریں توجہ سے سنیں تاکہ ہمارا ایک ایک حرف جو ہے قیمتی ہے، اس کو سنیں سمجھیں اور عمل کریں۔ انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک روح دوسرا جسم۔ خداوند متعال نے ان دونوں چیزوں کے لیے بڑا اہتمام کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم جسم کے اگر دیکھیں کہ جسم کو رشد دینے کے لیے، جسم کو کمال تک پہنچانے کے لیے، جسم کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ نے ہمیں ہمارے لیے کھانے کی اشیاء خلق کی ہے۔
کہ جسم کو جب اس نے خلق کیا کہا کہ جسم بغیر کھائے پیے مر جائے گا. جسم کی موت کب ہے؟ جب انسان 3 دن تک مثلا کھانا پینا چھوڑ دے, وہ جسم انسان کا مر جائے گا. تو خداوند متعال نے جسم کو کمال دینے کے لیے, جسم کو بلندی دینے کے لیے, جسم کو طاقت قوت دینے کے لیے ہمارے لیے اناج خلق کیا, میوہ جات کو خلق کیا, ہمارے لیے تمام اشیاء کو خلق کیا, پینے کے لیے پانی کو خلق کیا, رہنے کے لیے زمین کو خلق کیا, روشنی کے لیے تپش کے لیے سورج کو خلق کیا, تاکہ میرے بندے کے جسم کو کوئی نقصان نہ ہو جائے. یعنی جسم کو کمال تک پہنچانے کے لیے, جسم کو رشت دینے کے لیے خدا نے یہ زمین خلق کی. سورہ لقمان میں خدا نے یہ ارشاد فرمایا کہ الم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض, کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان کی جو بھی چیزیں ہیں خدا نے تمہارے لیے خلق کی ہے, تمہارے حوالے کی ہے. اب یاد رکھنا, یہ زمین کی ساری چیزیں, آسمان کی ساری چیزیں خدا نے میرے لیے خلق کی ہے. انسان کے جسم کو رشد دینے کے لیے, جسم کو کمال تک پہنچانے کے لیے خدا نے جسم کو یہ بولا. اچھا, جب جسم کو کمال تک پہنچانے کے لیے خدا نے اتنا بڑا نظام خلق کیا, بھائی اتنی بڑی کائنات خلق کی, اتنے ستارے, اتنا آسمان, اتنی زمین, اور زمین مولا فرماتے ایسی بنائی ہے خدا نے کہ انسان کے جسم کے موافق ہے. نہ اتنی زیادہ سخت زمین بنائی ہے کہ انسان اس زمین پر چل نہ سکے, نہ اتنی نرم بنائی ہے کہ انسان اس میں بسم ہو جائے. نہیں عزیزان من, خدا کا یہ کرم ہے, خدا کا لطف ہے ہم پر کہ خدا نے زمین ہمارے موافق بنائی ہے, ہمارے مخالف نہیں بنائی ہے. پانی, اشیاء کے کھانے پینے کی اشیاء, یہ میوہ جات, مختلف میوہ جات, ان میں سے مختلف ذائقے, یہ سارے ہمارے جسم کو کمال تک پہنچانے کے لیے خلق کی ہے. اچھا, ہم عرض کر رہے تھے کہ جسم کے لیے خدا نے اتنا بڑا اہتمام کیا تھا, یار روح کے لیے کچھ کیا ہے یا کہ نہیں؟ روح کو ایسے ہی چھوڑ دیا. اور یاد رکھو, جسم یہ عارضی ہے, جسم نہیں تھا, روح تھا. جسم نہیں تھا, جسم بعد میں آیا, روح پہلے تھا. جسم کو موت ہے, روح کو موت نہیں ہے. خلیفہ دوم نے حجر اسود کے بارے میں کہا کہ یہ پتھر ہے, نہ کوئی نقصان دیتا ہے نہ کوئی فائدہ دیتا ہے, اس میں کوئی چیز ہی نہیں. امیر کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام وہاں تشریف فرماتے, فرمایا کہ خبردار اس پتھر کے بارے میں مت کچھ کہو. اس نے عرض کیا, مولا اس پتھر میں کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ روز اول جب خدا نے ہمارے ارواحوں سے اپنی وحدانیت کا اقرار لیا تو مولا نے فرمایا کہ جس نے خدا کی توحید کا اقرار کیا ان کا اقرار نامہ اس پتھر, اس حجر اسود میں موجود ہے. یہ یعنی روح سے, ہمارے روحوں سے جو ہے وعدہ لیا گیا ہے کہ کیا خدا نے فرمایا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں, میں تمہارا پروردگار نہیں. قالوا بلا, سب نے کہا ہاں آپ ہمارے مولا ہو, آپ ہمارے خالق ہو, آپ ہمارے مالک ہو. یہ روح پہلے تھا, روح کو کبھی موت نہیں آئے گی, جسم کو موت آئے گی. آیا خدا نے جب جسم کے لیے اتنا بڑا اہتمام کیا ہے تو روح کو خدا نے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا. عزیزان من, روح کو کمال تک پہنچانے کے لیے, روح کو جو ہے کبھی کرنے کے لیے, روح کو بلندی تک پہنچانے کے لیے خدا نے نظام ہدایت کر دیا. تو میں نے گزشتہ گفتگو میں عرض کیا تھا کہ ہدایت کے لیے کبھی تورات بنا ہے, کبھی انجیل ہدایت بنا ہے, کبھی زبور ہادی بنا ہے, کبھی قرآن ہادی بنا ہے, کبھی کعبہ ہادی بنا ہے, کبھی انبیاء ہادی بنے ہیں, کبھی اچھا جب انبیاءوں کا سلسلہ ختم ہو گیا تو انبیاءوں کے بعد کیا امت کو ایسے ہی بغیر ہادی کے رہنا پڑے گا؟ نہیں, خدا ہمارا خالق ہے, خدا ہمارا مالک ہے. جب خدا نے اتنا نظام بنایا ہے تو خدا نے ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کے بعد, نبوت کے بعد سلسلے امامت و ولایت کو بھی خلق کیا ہے تاکہ خدا کے بندے ہدایت سے محروم نہ ہو جائیں.
یہ خدا کے بندے ہدایت سے محروم نہ ہو جائے. اچھا تو پہلا امام امیر المومنین علی بن ابی طالب کو قرار دیا کہ امام امیر المومنین. آج میں چاہوں گا کہ امام کے بارے میں چند شرائط عرض کروں جو امام رضا علیہ السلام نے بیان کی ہے کہ امام کون ہو سکتا ہے. کیا ہم ایسے ہی جاتے ہوئے کو پکڑ کر تھام لے کہ بھئی آؤ ہمارے امام بن جاؤ, شکیفے کی محفل بنا کر ہم چند لوگ افراد جو بڑی عمر والے ہو ان کو بٹھا کر کہیں کہ بھئی آپ اپنی مرضی سے جسے چاہو امام منتخب کرو. نہیں, امام بنانا خدا کا کام ہے, یہ بندوں کا کام نہیں ہے. صلوات بر محمد و علی محمد. تو پہلی شرط امام میں معصوم ہونا چاہیے. اس کے لیے عقلی اور نقلی دلیل دینا چاہوں گا. عقل کی تقاضا کیا ہے؟ سردار کون ہو, قائد رہبر رہنما کون ہو؟ کہا کہ وہ ہو جس میں کوئی برائی نہ ہو. ایسا ہے ہم اپنے ظاہری سیاست کے لیے, حکمرانی کے لیے, ایک ملک کے لیے, ایک چھوٹے سے قصبے کے لیے جب کسی کو حکمران انتخاب کرتے ہیں تو 100 بار سوچتے ہیں کم از کم حکمران وہ ہو جس میں کوئی برائی نہ ہو. ارے یہ کائنات کے لیے ہادی منتخب ہو رہا ہے, کوئی ایسا ویسا نہیں ہوگا. اچھا تو جب امام کے لیے معصوم ہونا شرط ہے. معصوم وہ جس کو خدا انتخاب کرے. اچھا امام معصوم ہو, ان کے لیے عقل کی تقاضا یہ ہے کہ جو امام ہو وہ معصوم ہو. اگر غیر معصوم کو ہم نے امام بنا بھی لیا کسی کے مشوروں سے, کسی کے کہنے سے, کسی غیر معصوم کو ہم نے تو جو مثلا کسی کو ہم نے امام بنا بھی لیا تو وہ خود بھی گمراہ, لوگوں کو بھی گمراہ, کیونکہ غیر معصوم میں غلطی کا امکان پایا جاتا ہے. غیر معصوم میں غلطی کا امکان پایا جاتا ہے. وہ خود اتنا اس کے پاس نہ علم ہے, نہ اس کے پاس شجاعت ہے, نہ اس کے پاس کرامت ہے, نہ اس کے پاس عصمت ہے, اس کے پاس کوئی چیز نہیں, تو وہ اس میں غلطی کا امکان ہے. تو عقل کہتی ہے کہ معصوم امام ہو. اور نقلی دلیل یعنی قرآنی دلیل یہ ہے کہ قرآن نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اور صاحبان امر کی. میں آج کے تیسری گفتگو میں تمام عالم اسلام کو پیغام دینا چاہوں گا کہ خدا نے کہا مجھ اللہ کی اطاعت کرو. یہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے, ہمیں اللہ کی اطاعت کی, جو اللہ ہمیں کہے ہمارے لیے حجت ہے. ہم خدا کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. اچھا اور اس کے بعد کہا کہ واطیعوا الرسول, اور میرے رسول کی اطاعت کرو. واولی الامر منکم, یہاں ایک لفظ ہے اطاعت, جو نبی کی اطاعت کے لیے ہے وہی لفظ امام کے لیے بھی ہے. تو اگر یا کہو کہ بھئی نبی کی صرف کچھ لمحوں کے لیے کچھ احکام میں اطاعت کرنی ہے, امام کی کچھ نہیں, جیسے نبی کی مطلقاً کل اطاعت کرنی ہے ویسے ہی امام کی بھی مطلقاً اطاعت کرنے کا حکم ہے. تو امام وہ ہونا چاہیے جیسے نبی معصوم ہو ویسے امام معصوم ہو. جیسے نبی کے پاس علم لدنی ہے ایسے ہی امام کے پاس علم لدنی ہو. جیسے نبی شجاع ہو ویسے ہی امام شجاع ہو. جیسے ہی نبی میں جو صرف امام اور نبی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ امام نبی کے پاس وہی نازل ہوتی ہے, امام کے پاس وہی نازل نہیں ہوتی. میں جلد سے گزر دیتا ہوں. دوسری شرط عالم ناز, لوگوں میں بڑا علم والا ہو امام. اب یہ شرائط جس میں جاؤ دیکھو, اگر جس میں یہ شرائط موجود ہم ان کو امام ماننے کے لیے تیار ہیں. اب جا کر دیکھو کس نے سلونی کی دعویٰ کی. اب جا کر تاریخی کتاب پڑھ لینا کہ کس نے یہ سلونی کی دعویٰ کی. صرف ایک ذات امیر المومنین علی کے سوا کسی ایسے نے دعویٰ نہیں کی کہ مجھ سے پوچھو جو چاہو پوچھو, میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں, میں ہر خشک و تر کو جانتا ہوں. ہر چیز کو علم رکھنے والا ہی امام ہو سکتا ہے. اسی طرح مولا کائنات نے امیر المومنین نے, اگر آپ کا فضائل سننے کا موڈ ہے تو مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے
منبر پر آ کر یہ کہا کہ لوگوں مجھ سے جو چاہو دریافت کرو، میں اہل تورات کو تورات سے جواب دوں گا، اہل انجیل کو انجیل سے جواب دوں گا، اہل زبور کو زبور سے جواب دوں گا، اہل قرآن کو قرآن سے جواب دوں گا۔ میں کہوں یا علی آپ تو محمد مصطفیٰ کے جانشین ہیں، آپ تورات انجیل زبور کا علم کہاں سے رکھتے ہیں؟ تو یقیناً یہی جواب آئے گا۔ تو جیسے محمد مصطفیٰ عالمین کے لیے رحمت ہے، محمد مصطفیٰ کی نبوت تمام انبیاء پر افضل ہے، جہاں قیامت کے دن ہر نبی اپنی امت کا گواہ ہے، تو وہاں محمد مصطفیٰ تمام انبیاء پر گواہ ہے۔ تو اس محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین کا نائب بھی تو وہ ہو جس کے پاس تورات کا علم ہو، زبور کا علم ہو، انجیل کا علم ہو، قرآن کا بھی علم ہو۔ نظام مصطفیٰ چلانا ہے، کوئی ایسی چھوٹی موٹی کوئی موٹر سائیکل گاڑی یا کوئی نہیں چلانی۔ نظام مصطفیٰ کو چلانے کے لیے ایسا ہو جن کے پاس کل اگر کوئی جنوں کا مسئلہ ہو تو اس کو حل کر سکے، کسی اور مخلوق کا مسئلہ ہو تو ان کی زبان سمجھ سکے۔ تو امیر المومنین نے ان کے واقعات کا بھی وقت کم ہے، میں یہ موضوع جو ہے ہمارا یہ بالکل تمام 4-5 اشروں کا ہے، جبھی بھی یہ موضوع مکمل، لیکن مختصراً آپ حضرت کی بارگاہ میں عرض کرتا چلوں۔ اب دوسری شرط یہ کہ احکم الناس ہو، لوگوں میں بڑا حاکم، عدل کرنے والا ہو، انصاف کرنے والا ہو، فیصلہ کرنے والا ہو۔ امام اس کو مانو جو فیصلہ اچھا کر سکے۔ اب جا کر تاریخوں میں دیکھو کہ پہلے کسی کے پاس مسئلے جاتے تھے، وہ کہتے مجھے تو معلوم نہیں، جاؤ علی کے پاس، علی کے پاس، وہ علی کے پاس بھیج دیتے تھے۔ بعضوں کا تو ان پر توہین اسلام کا، توہین رسالت کا یہ الزام لگا لیتے، یہ اسلام کی توہین کرنے والا ہے۔ کوئی یہودی، کوئی عیسائی اگر ان خلفاء کے پاس جاتا تھا کہ یہ مسئلہ حل کرو، تو ان کے پاس جب مسئلے کا جواب نہیں آتا تھا تو وہی کہتا تھا کہ بھائی یہ اسلام کی توہین کرنے۔ ارے توہین کی بات نہیں، اگر علم ہے تو اسے بتاؤ، فیصلہ کرو۔ یہ مولا کے فیصلے آپ تاریخوں میں بہتر نمونے سے جانتے ہیں کہ مولا کے بہت سارے فیصلے ہیں جو انہوں نے نہ کیا، اور تاریخ میں ایک ایسے حاکم کا بھی ایک جملہ ملتا ہے کہ جب اس کے پاس کوئی مسئلہ آیا، وہ مسئلہ حل نہ کر سکا، تو وہ مسئلہ جب علی نے حل کیا تھا، علی نے حل جب کیا تھا تو اس نے یہ تاریخ میں یہ تمام اس کے جملے موجود ہیں، اس نے یہی کہا تھا کہ لولا علی لہلک فلاں، اگر آج علی نہ ہوتے تو فلاں ہلاک ہو جاتے۔ شیعو آپ بڑے خوش نصیب ہو، آپ بڑے خوش نصیب ہو کہ ایک ہلاکت سے بچا رہا ہے، دوسرا ہلاک ہو رہا ہے۔ اب جا کر دیکھو کہ کون ہے جو ہلاکت سے بچا رہا ہے، کون ہے جو ہلاک ہو رہا ہے۔ اب جا کر دیکھو کس کا امام ہلاکت سے بچا رہا ہے۔ یہ ہم آل محمد کے ماننے والوں کی بڑی خوش نصیبی ہے، ہماری قسمت ہے کہ ہمیں علی جیسا امام ملا ہے، جو لوگوں جو دنیا کے چاہے جو علی کو مان رہا ہو، چاہے جو علی کو نہ مان رہا ہو، مولا ان کو بھی ہلاکت سے بچا رہا ہے، مولا ان کو بھی ہلاکت سے بچا رہا ہے۔ یہ کیا ہے کہ بہتر فیصلے کرنے والا ہو۔ صلوات پر محمد علیہ وسلم۔ اسی طرح چوتھی شرط کہ متقی پرہیزگار ہو، عبادت گزار ہو۔ تاریخ میں اب جا کر دیکھو کہ علی جیسا کون ہے متقی پرہیزگار۔ جنگوں میں اگر علی کے پاؤں پر کوئی تیر لگ جاتا تھا تو مولا کا جسم جو فولادی تھا وہ اس میں تیر نہیں نکل، لیکن جب وہی علی سجدے میں جاتے تھے تو پیغمبر بن جب علی سجدے میں جائے تو اس کے پاؤں سے جو ہے تیر نکالو، جب سجدے میں مولا جاتے تھے تو مولا کا جسم موم جیسا بن جاتا تھا۔ اور آپ جا کر دیکھو کون تھے جو بہت سالوں بعد ایمان لے آئے۔ ارے یاد رکھو یہ تمہارے تھے جو بعد میں ایمان لے آئے، مولا ایمان نہیں لے آتے، امیر المومنین ایمان نہیں لے آتے۔ ایمان وہ لے آتا ہے جو پہلے پیمان ہوتا ہے۔ علی تو ولادت کے وقت بھی توحید کا کلمہ پڑھ رہا ہے، رسالت کا کلمہ پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔
علی امیر المومنین کو یہ وقت کم ہے، واقعات بہت زیادہ ہے، لیکن میں مختصر کرتا چلوں کہ علی کی ولادت کے وقت کے واقعات بہت سارے ہیں کہ مولا نے پیغمبر اسلام کے ہاتھوں پر جو ہے سورہ مومنون کی تلاوت کی، کہ یعنی اس وقت پیغمبر اسلام نے رسالت کا اعلان نہیں کیا تھا، قرآن ظاہری نازل نہیں ہوا تھا۔ اب یہ ثابت ہوا کہ علی کے پاس تمام آسمانی کتب کا علم تھا، جبھی تو وہ آسمانی کتب کا علم تھا، جبھی وہ بیان کر رہا تھا۔ صلوات بر محمد علیہ وسلم۔ تو یہ اچھا، اس کے بعد اشجع الناس، لوگوں میں شجاع ترین ہے کہ اللہ کی آمد میں بابا بلندر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشجع الناس، لوگوں میں سے زیادہ بڑا شجاع ہو، جو یعنی حکمران کے لیے، رہبر کے لیے، رہنما کے لیے، امام کے لیے شجاع ہونا لازم ہے۔ کوئی ڈرپوک امام نہیں بن سکتا، کیونکہ اگر کوئی ڈرپوک ایسا کوئی بھاگنے والا ہو جو امام بن جائے تو کل اس پر یہ عقائد کی بحث سے امام کے لیے جو ہے مثلا کیوں ضروری ہے، شجاع ہونا کیوں ضروری ہے؟ کہا اس لیے کہ اگر امام ڈرپوک ہوگا، ڈرنے والا ہوگا، تو وہ لوگ جو ظالم تھے، جو ڈکٹیٹر تھے، جو ایسے تھے، جو طاغوت تھے، وہ امام پر مسلط ہو جائیں گے اور دین میں فتنہ فساد کھڑا کر دیں گے۔ لہذا امام کے لیے شجاع ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح امام کے لیے سخی ہونا شرط ہے کہ امام وہ ہو جو سخی ہے، وعبد الناس، عبادت گزار ہو امام۔ اسی طرح امام کے لیے ولادت سے شہادت تک پاکیزہ ہو، طاہر ہو، جس کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہو، جس کی ولادت کعبے میں ہو، جس کی ولادت ایسی حالت میں ہو کہ جب آتے ہوئے ہی خدا کو سجدہ کرے۔ اور ہم الحمدللہ خوش نصیب ہے، آل محمد کے ماننے والوں، آپ کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے امام وہ ہے جن کی ولادت کے وقت انہوں نے رب کو سجدہ کیا ہے۔ یہ امام کے لیے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے یرا من خلفی، ہر طرف سے وہ امام دیکھنے والا ہو، کسی چیز سے غافل نہ ہو امام، جو اسی طرح اس کا سایہ بھی نہیں ہوتا۔ عزیزان من، امام کے لیے یہ شرائط جو ہے بیان کی گئی۔ تو اب جس میں دیکھو کہ وہ عالم بھی ہو، وہ سخی بھی ہو، وہ شجاع ہو، ان میں تمام یہ شرائط پائی جائے تو ہم انہیں امام ماننے کے لیے تیار ہیں۔ وَإِلَّا جس طرح کہتے ہیں بھئی کرسی کو سنبھال کر نہ بیٹھو، اگر کام کر سکو تو کرسی لو ورنہ اٹھ جاؤ۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو یہ امام کے لیے شرط۔ اچھا، ایک آیت جو کل میں نے عرض کی تھی کہ امام کے ہر چیز کا علم ہے، کتاب امام مبین میں۔ امام مبین سے کیا مراد ہے؟ امام مبین کے بارے میں بہت ساری روایت کی تشریف فرما ہے۔ ایک لوگ جو مثلا قرآن کی آیت ہے ولا رتبی ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر کا علم کتاب مبین۔ بعض کا یہ خیال ہے کہ امام مبین یعنی یہی کتاب مبین قرآن نہیں ہے زمن، قرآن کو کتاب مبین کو خدا نے جدا کہا ہے، امام مبین کو جدا کہا ہے، امام مبین کو جدا کہا ہے کہ ہر تمام اشیاء جو ہے وہ امام مبین ہے۔ وہاں ہے کتاب مبین، ہر خشک و تر کا علم کتاب مبین میں، یہاں امام مبین ہے۔ امام مبین یعنی ابن عباس سے روایت ہے کہ مولا امیر المومنین، مختصر کرتا چلو کہ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں امام مبین ہوں، میں ہی فرق کرنے والا ہوں، حق و باطل میں علی ہی فرق کرنے والا ہے۔ اسی لیے ہی تو ہم بھی آج یہ مجالس، آج یہ جو مجلس ہے یہ جلوس سے نکال رہے، ہم بھی یہ مجلس اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ ہم بھی یہ حق و باطل میں فرق واضح کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ سر عام محفل کرتے ہیں، ہم نے کبھی چھپ کر نہیں کیے۔ اور یاد رکھو آخری جملہ ذکر مسائل، یہ سر عام محفل، سر عام ذکر اس کا ہوتا ہے جس کا حسب پاک ہوتا ہے، جس کا نسب پاک ہوتا ہے، جس کا شجرہ پاک ہوتا ہے، اسی کا ہی سر عام ذکر ہوتا ہے۔ اگر آپ کے بھی
اتنے مقابلے کے لائق ہے تو تم بھی اپنوں کا ذکر کرو، ہمیں بھی چھوڑو، ہم بھی اپنوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ لیکن مقابلہ کرنا تو مکمل کرنا، مقابلہ کرنا تو پورا کرنا، ادھورا نہ کرنا، ایسے ہی بھاگ نہ جانا۔ جس طرح ہمارے بچے کو یہ پتا ہے پہلا امام کون ہے، علی کی ولادت کہاں ہوئی، علی کے بابا کا نام کیا ہے، علی کی اماں کا نام کیا ہے، ہمارے بچے کو، جوان کو، ہر کسی کو ولادت کی تاریخ معلوم ہے، پورا شجرہ معلوم ہے۔ اگر تم بھی اپنوں کا مقابلہ آئمہ معصومین سے کرنا چاہتے ہو تو تم بھی محفل سجاؤ، تم بھی اپنی محفل سجاؤ، اپنی محفل میں اپنوں کا ذکر کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ یہ کب پیدا ہوئے تھے، ان کے باپ کا نام کیا تھا، ماں کا۔ محفل اگر مقابلہ کرنا ہے تو پورا کرنا، ادھورا نہ کرنا۔ ایسے ہی کہتا ہے کہ بھئی مجھے فلاں تاریخ کو چھٹی دی جائے، ارے تو چھٹی منا کے لے کر کیا کرے گا؟ ہماری ولادت و شہادت کے موقع پر ہم جب بھی چھٹی لیتے، گورنمنٹ چھٹی کرتی ہے تو ہم اگر خوشی کا موقع ہوتا ہے ہم خوشی مناتے ہیں، جشن منعقد کرتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں۔ اگر غم ہوتا ہے تو ہم جلوس نکالتے ہیں، ہم مجلس کرتے ہیں۔ ارے تمہاری نظر میں کوئی جلوس نکلنا تمہارے شیڈول میں ہے ہی نہیں، مجلس کرنا تمہارے شیڈول میں ہے ہی نہیں، تمہیں پتا بھی نہیں کب پیدا ہوا تھا، چھٹی لے کر کرے گا کیا؟ بس یہ اہل بیت کا مقام تھا کہ اس نے ہمیں کمال کے درجے تک پہنچایا، ہمیں اپنی جانیں قربان کر کے ہمیں وہ مقام عطا کیا کہ ہمیں بتایا کہ کبھی بھی ظالم سے مت ڈرنا، چاہے تمہاری جانیں چلی جائے تو چلی جائے، تمہارا مال تمہارا خاندان لٹ جائے تو لٹنے دو، لیکن کبھی بھی، کیونکہ ظالم کی بیعت کرنا انسانیت کو زوال تک پہنچائے گی۔ یہ بھی ایک مورد ہے انسانیت کو کمال تک پہنچانے کے لیے، جو ہے ظالم سے جو ہے مبارزہ کرنا ہے، جنگ کرنی ہے۔ جو بھی جہاں ہے، جہاں ظالم جو ان کے خلاف قیام کرو۔ حاضر آج مختصراً کرتا چلوں تبرکن ذکر مسائل میں چاہوں گا رہائی کے چند جملے آپ عزیزان کی بارگاہ میں عرض کرتا چلو۔ اس ملعون نے سید سجاد کو پیغام بھیجا کہ مولا آؤ۔ امام زین العابدین علیہ السلام جب دربار میں آتے ہیں وہ کہتا ہے مولا آؤ میرے ساتھ تخت پر بیٹھو۔ عزادارو، سید سجاد نے جب تخت کا نام سنا تو مولا فرماتے میں اس تخت پر کیسے بیٹھ سکتا ہوں جس پر میرے بابا کا قاتل ہو، میں اس تخت پر کیسے بیٹھ سکتا ہوں جس کے نیچے میرے بابا حسین کا سر موجود ہو۔ حاضردارو، اس ملعون نے کہا مولا میں تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ سید سجاد نے فرمایا کہ میں اپنی پھوپھی زینب سے مشورہ کروں۔ امام زین العابدین علیہ السلام آتے ہیں، جناب سیدہ زینب کو فرماتے ہیں یہ ہمیں رہائی مل رہی ہے۔ عزادارو، ایک مرتبہ جناب سیدہ زینب فرماتی ہے ہماری کچھ شرائط ہے، اگر ان پر وہ پورا اترتا ہے ہم مدینے جائیں گے ورنہ نہیں جائیں گے۔ عزادارو، یہ شرائط پیش کی گئی، پہلی شرط یہ پیش کی گئی کہ ہمیں شہداؤں کے سر واپس کیے جائے، ہمیں جو ہے ہم اپنے شہداؤں پر گریہ غم عزاداری نہیں کیے، ہمیں رونے کے لیے کوئی گھر خالی کر کے دیا جائے۔ عزادارو، اور اسی طرح کہا کہ ہمیں بشیر بہاری دیا جائے جو ہمیں مدینے تک چھوڑ کر لیا۔ عزادارو، اور اسی طرح ایک شرط کہا کہ ہمیں کربلا کے لٹ کا سامان واپس کیا جائے۔ جیسے یہ شرائط یزید کے سامنے پیش کی گئی تو اس نے کہا مولا یہ تمام شرائط منظور ہے، لیکن ایک شرط جو ہے وہ کربلا کے لٹ کا سامان تھا، وہ کوئی کہاں لے گیا کوئی کہاں لے گیا، وہ تو بہتر ہے آپ کی اجرت لے لیں۔ عزادارو، سنو گے، جیسے ہی اجرت کا نام آنا تھا تو امام زین العابدین نے فرمایا ملعون تو کیا اجرت دے گا؟ ارے لوٹ کے سامان میں ہماری دادی زہرا کی چادر تطہیر تھی، تو اس کی کیا قیمت دے گا؟
عزادارو امام سید سجاد فرماتے ہیں کہ اس میں میرے بابا حسین کا کرتا تھا جو میری ماں زہرا نے بنایا تھا، اس کی کیا قیمت ہوگی؟ عزادارو مختصر کرتا چلو، ایک مرتبہ گھر ملا، 3 دن تک وہاں عزاداری ہوتی رہی، شہداؤں کے سر آنے شروع ہو گئے۔ ایک مرتبہ جناب عباس کا سر پہلے آتا ہے، جناب رقیہ نے سر لیا، بیویوں نے جناب رقیہ کو کرسا دیا، جناب قاسم کا سر آیا، جناب فروا کو کرسا ملا، عزادارو جناب علی اکبر کا سر آیا، جناب کرسا دیا گیا۔ اسی طرح ایک سر ایسا آتا ہے جو کسی کی جھولی میں نہیں آتا، وہ سر پرواز کرتا ہے، بیویوں میں پرواز کرتا ہے۔ عزادارو وہ سید الشہداء حسین ابن علی کا سر ہے، وہ جب اس نے بیویوں میں دیکھا کہ میرے سینے پر سونے والی سکینہ موجود نہیں، پوچھا کہ بہن زینب میری سکینہ کہاں ہے، میری سکینہ کہاں ہے؟ عزادارو ایک مرتبہ سیدہ زینب نے کہا تیری سکینہ زندان میں شہید ہو گئی، اس کو غریبوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ یہ قافلہ سب جب مدینے پہنچے گا سب مدینے میں ہوں گے، لیکن میں زینب تم سے وعدہ کرتی ہوں سکینہ کو تنہا نہ چھوڑوں گی، میں واپس سکینہ کے لیے شام آؤں گی۔ اللہ لعنت اللہ علیہ الظالمین وسلم ویہم قلبی ہم قلبون۔